اور سارے کھیت کو ضائع کر دیا۔ جس کا بھی کھیت تھا وہ شکایت دے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، آپ پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اس کی بکریوں نے سارے کھیت کو ضائع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنے کا کھیت تھا، کتنا نقصان ہوا؟ اس نے کہا 1,00,000 مثال کے طور پر۔ کہ تیری بکریاں کتنے کی ہیں؟ میں 1,00,000۔ میں ایسے کر یہ ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دے، یہی تمہارے درمیان فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ واپسی جا رہے تھے، راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے، آپ کے 19 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بھی بنایا تھا، بادشاہ بھی بنایا تھا، اور پوری دنیا پہ حکومت دی تھی۔ پھر انسانوں پر، جانوروں پر، جنات پر، پرندوں پر، ان سب پر جو ہے حکومت دی تھی۔ سب آپ کے تابع تھے، ہوائیں بھی آپ کے تابع۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان کو فرمایا کیا فیصلہ؟ فرمایا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میرا نقصان 1,00,000 تو ہے، اس کی بکریاں 1,00,000 کی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ 1,00,000 جو ہے بکری جو ہے ان کو بھی برابر آدھا برابر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکو، میں اپنے ابا سے مل کے آتا ہوں۔ آپ اپنے ابا کے پاس گئے، اب باپ بھی پیغمبر تھا، بیٹا بھی پیغمبر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابا سے کہا بچی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا ایسے ایسے فیصلہ کیا ہے کہ بکریاں سارے اس کو دے دیں۔ میں اس سے اچھا بہتر فیصلہ سناؤں؟ ہاں سناؤ۔ فرمایا ایسے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دونوں کا نقصان ہو، ہم چاہتے ہیں دونوں کا نقصان ہو، دونوں کے درمیان جو ہے برابری ہو۔ فرمایا جس کی ہیں بکریاں اور جس کا نقصان ہوا ہے، اس کا 1,00,000 کا نقصان ہوا ہے، اب جس کی بکریاں اس کو کہتے ہیں یہ کھیت ہے تیرے ذمہ، اس کی پرورش کر، اس کو پانی لگا، اس کو بڑھا، جب تک یہ خود تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کھیت تیرے پاس ہے۔ ان کھیت کا ساری محنت تو نے کر، اور اتنا عرصہ، وہ 6 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، اتنا عرصہ بکریاں تیرے حوالے ہیں، تو ان سے نفع اٹھا، ان کے دودھ کو بیچ، پی، نفع اٹھا، اس وقت تک جب تک کہ کھیت بڑا کرے۔ فرمایا اس سے دونوں نقصان سے بھی بچ جائیں گے، دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ اپنے سے زیادہ پسند ہے، میں اس میں دونوں کا نقصان ہے۔ تو یہ تھی پنچایتی جو ہے فیصلہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں دونوں فیصلے دونوں کا ٹھیک، بس ایک زیادہ اچھا تھا، ایک اولا تھا، ایک غیر اولا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا لیا۔ اگر یہ کہیں گے تو پھر پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ یہی کہا جائے گا دونوں کے فیصلے ٹھیک تھے، ایک کا افضل، ایک کا غیر افضل۔ تو ایوب علیہ السلام، اللہ فرما رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، ان کو تکلیف میں چھوا۔ یہاں پر قرآن اور حدیث خاموش ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی تکلیف آئی، بس اتنا بتلایا قرآن نے کہ آپ کو بڑی سخت کوئی تکلیف آئی، بڑی سخت آزمائش آئی، جس سے آپ کے 500 بیل تھے، 3,000 بکریاں تھیں، 1,000 بھینس تھے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، برباد۔ اور آپ کے 7 بچے تھے، وہ ساتوں کے ساتھ وفات پا گئے، چھت کے نیچے بیٹھے تھے، چھت گر گئی، سب ہلاک ہو۔ اتنی بڑی آزمائش آئی، آپ کو سب نے چھوڑ دیا، لیکن آپ کی بیوی باپ وفات مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے برابر رہی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اب تو مجھے صحت دے دے۔ اللہ نے پھر دوبارہ صحت دی آپ کو، اور جتنا آپ کا مال پہلے تھا، 500 بیل تھے، 1000 بھینسیں تھیں، 3,000 بکریاں تھیں، اس سے ڈبل اللہ نے دے دی۔ 7 بچے تھے، اللہ نے 14 دے دی، اور بیوی بوڑھی تھی، اللہ نے جوان بنا دی، خود بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ نے دوبارہ جوان بنا دی، یعنی ہر شے پہلے سے ڈبل اللہ نے دے دی۔ پھر فرمایا یہ صرف اور صرف ایوب علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے انعام ملا، کہ صبر جو ہے اتنا بڑا ہے انہوں نے کیا، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کائنات میں ان کو مرتبہ دے دیا کہ صابرین کا اگر امام بنایا گئے تو ایوب علیہ السلام صابرین کے امام ہیں۔
اتنا بڑا صبر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ذکر ہے، انہوں نے فرمایا ربی لا تذرنی فردا، اللہ تو بہترین وارثوں میں سے ہے، مجھے نیک اولاد دے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ نے دعا قبول کی، اولاد سے نوازا۔ سورۃ الحج، چونکہ سورۃ الحج کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ الحج رکھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا، اللہ نے حکم دیا اب میرے بیت اللہ کو گھر کو شرک سے پاک کر، یہاں پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے صاف کر، اور فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ میں 24 گھنٹے 12 مہینے صفائی والے کھڑے، ایک منٹ بھی ان کو ادھر ادھر جانے کی اجازت، وہیں کھڑے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے، یعنی شرک سے بھی، اور لوگ وہاں پر جا کر شرک کرتے ہیں، مقام ابراہیم میں وہاں سے کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح وہاں بیت اللہ کو چھوڑ کر مقام ابراہیم سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے پولیس والے کھڑے بھی ہیں، فوج بھی کھڑی ہے، روکتی بھی ہے، لیکن نہیں مانتے باس بات۔ تو اللہ نے فرمایا اس بیت اللہ کو صاف کرو۔ اتنی بے وقوفی یہاں مکانہ بات ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو مقام کرنا، کتنی بے وقوف والی بات۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ بن گیا، اب اعلان کر دو، لوگوں سے آواز لگاؤ کہ آؤ بھائی اب بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو۔ فرمایا یہاں تو کوئی بھی نہیں، نہ بندہ نہ بندہ کے ساتھ، نہ کوئی خیال ہے۔ فرمایا آپ کے ذمے ہیں صرف آواز کرنا، باقی کاموں تک پہنچانا ہمارا ذمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اللہ نے مشرق کی طرف، مغرب تک، شمال جنوب چاروں طرف جتنے لوگ تھے سب کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا۔ پھر آج اسی کی برکت سے دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے۔ اس دفعہ تو کہہ رہے ہیں اتنا رش ہے، اب ویزے بھی بند ہو چکے ہیں، اتنا رش ہے کہ 2-2 کلومیٹر تک صفے پر نماز کے لیے اتنا رش ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ آگے جو ہے نہیں نالا قربانی کا ذکر ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہو تو فرمایا، اللہ فرمایا یہ قربانی شوق سے کیا، نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ مجھے چمڑا پہنچتا ہے، نہ مجھے حدید، نہ مجھے فیما، سب کچھ تم کھاتے ہو، مجھے کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ ہے، صرف تقویٰ۔ دیکھتا ہوں کس کے دل میں کیا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کون بوجھ سمجھ رہا ہے، کون خوشی سے کر رہا ہے۔ ہمیں یہ میرے نزدیک تو یہ بس تمہاری دل رضا پہنچتی ہے، اس لیے شوق سے کیا کرو، اور کھانا بھی تم نے خود نے۔ یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، اللہ فرما رہا ہے تم کن کے پیچھے لگے ہو؟ ان سے کہو کہ ایک مکھی کو بنا کر دکھائیں۔ پھر فرمایا مکھی کو چھوڑو، ایک مکھی اگر ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا لے، دانا یا زر، ان کو وہ اس مکھی سے چھین کر دکھا، بس اتنے کام پر بھی یہ قادر نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نفع نقصان ہے ہمارے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے پیچھے لگے۔ تو اللہ نے مکھی کی مثال دی ہے، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ دوسرا فرمایا مکھی اگر کوئی چیز لے جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے لوگ، میں اس سے یہ چھین نہیں سکتی، اسے چھین ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن میں بڑا پیارا لفظ بولا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مکھی بھی سب سے کمزور ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے چھین کے دکھاؤ وہ بھی سب سے کمزور ہے۔ یہ ہے فرمایا تمہاری حیثیت، تم بہت کمزور ہو، کچھ نہیں بتاؤ۔ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان اللہ نے رکھا۔ وما جعل علیکم دین پر فرمایا کوئی تنگی نہیں، دین بہت آسان، دین یسر، دین بہت آسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے سامنے دین کو، اسلام کو آسان کر کے پیش کرو، جس طرح وہ راضی ہو جائیں ان کو راضی کرو۔ نماز پڑھ لے آؤ، قرآن پڑھ لے آؤ، اسلام پڑھ لے آؤ، جیسے وہ کہیں مان لو، ان کو آسان سے آسان دین پیش کرو اور ان کو اسلام کی طرف لاؤ، دین بہت آسان۔ سورۃ المؤمنون شروع کے اندر صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی صفات کا ذکر ہے. یہ نماز پڑھنے والے ہیں، بے حیائی باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ فرمایا جنت میں جانے والا، جنت کے وارث میں بھی صحابہ ہیں، انہوں نے جنت کو خرید لیا. آگے اللہ نے اسلام میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جو ماں کے پیٹ میں ہے. اللہ نے ہر ابھی جو باپ کے سینے میں ہے، ماں کی پشت میں ہے، اس وقت کا ذکر آخر اس بارے میں کر دیا. وہاں سے منتقل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم میں جاتا ہے، نطفہ ٹھہر، اس کا ذکر اللہ نے اس جگہ کر دیا. پھر باہر آتا ہے 14 سپارے کی ذکر، پورا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، پورا نقشہ. فرمایا جب پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، اگلے 40 دن وہ خون بن جاتا ہے، اس سے اگلے 40 دن وہ بوٹی بن جاتی ہے، اس سے اگلے 40 دن وہ ہڈی بن جاتی ہے، پھر وہ پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے. 4 چیزوں کے اندر پورا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے. جب وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے پھر ہم ساری کائنات سے زیادہ حسین شکل اس کو بنا دیتے ہیں. اس لیے کسی کو گالی چہرے کی دینی چاہیے، گندی شکل والا یا کسی سے نفرت کرنا. اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ سب سے جیسا بھی ہے سب سے خوبصورت ہے انسان. اگر جاری و رسول قلوب طیبہ، اللہ اپنے مغروں سے طیبہ فرمائے. اصل میں سمجھانا امت کو ہے، مجھے اللہ فرمائے اے بے مغرو حلال اور پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس سے پتہ چلا مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے پہلے حلال کا کہا پھر نیک عمل کا کہا. بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں حلال کھاؤ گے نیکی کی توفیق خود بخود مل جائے گی. پیٹ میں حرام جائے گا نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. اگر کر لی تو لذت نہیں ملے گی، مزہ نہیں آئے گا عبادت کے اندر. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. مشرکین مکہ جب قیامت کے دن جہنم میں سڑیں گے کافر، یہ بار بار اللہ سے درخواست کریں گے کہ معافی مل جائے، کوئی چانس مل جائے، کوئی مہلت مل جائے. اللہ فرما رہے ہیں یہ 18 سے پڑھیں گے، یہ آخری کلام ہوگا. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اس کے بعد کوئی بھی کافر اللہ سے بات نہیں کر سکتا. شروع میں اجازت ہوگی بات کریں گے، منتیں کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، اس یہ آخری جملہ ہے. اس کے بعد اللہ کے ذات کی بول چال بند ہمیشہ کی. اللہ فرمائیں گے آخری اللہ کا جملہ کیا ہوگا؟ قال اخسئوا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، مجھ سے آئندہ کے بعد تمہارے لیے بات کرنا حرام ہے. اس کے بعد پھر کبھی بات. افحسبتم انما خلقناکم، یہ 4 آیات ہیں سورۃ مومنون کی آخری. ایک شخص پاگل ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کو لایا گیا، صحابی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یہ 4 آیات پڑھ کے دائیں کان میں پھونک ماری. وہ صحابی فوراً ٹھیک ہو، شخص فوراً ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے یہ 4 آیات پڑھی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ان 4 آیات کو پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو، پہاڑ کو مخاطب کر کے کہے اے پہاڑ تو اس جگہ سے ہل کر دوسری جگہ چلا جا، اور یقین کے ساتھ یہ 4 آیات دب کر دے، پہاڑ فوراً ہل جائے گا. اس 4 آیات کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا کیا. 7 دفعہ پڑھ کے دائیں کان میں، 7 دفعہ پڑھ کے بائیں کان میں دم کرنا. سورۃ طور. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورت اپنی عورتوں کو یاد کرواؤ، سکھلاؤ، اور مردوں کو الزانیۃ، جو زنا کرے، فرمایا اس کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تخفوا بما رفضوا، اور اس 100 کوڑے لگانے میں تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا سخت ہو. اور فرمایا یہ دل کا سخت ہونا اس وقت یہ ایمان کی نشانی ہے. ویسے دل کا سخت ہونا اللہ سے دور ہے، لیکن جب اللہ کا حکم پورا ہو پھر فرمایا ایمان کی نشانی ہے. فرمایا دل نرم نہ ہو، رعایت نہیں ہے. فرمایا اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ معاشرہ تمہارا پاک ہوگا. یہ ہے کمارے کے بارے میں. جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے گا سنسار کے لیے. اس آیت کی تشریح میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شادی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جائے گا. میں جب شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے اللہ کی ساری کائنات 18,000 مخلوقات کو اللہ اس پر لعنت برسانے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. اس پر فرمایا کہ قیامت کے دن جو شادی شدہ زنا کرتا ہے
ان کی شرمگاہوں سے ایسی گندی بدبو اللہ پیدا کریں گے، سارے جہنم والے پہچان لیں گے کہ دنیا میں زنا اللہ ایسی گندی بدبو، اتنا بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ایک عورت کی عزت بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے بیت اللہ تو بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے، لیکن ایک مرد اور عورت کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ عورت کی عزت کی اللہ نے حفاظت لی ہے، فرمایا عورت زنا کے قریب نہ جائے، مرد زنا کے قریب نہ جائے۔ آگے اللہ فرمایا الزانی لا ينكح الا الزانية، اللہ فرمایا الزانی اور مشرک ایک جیسے، جو زنا کرتا ہے اور جو مشرک ہے یہ دونوں ایک جیسے، اور دونوں کا قیامت کا ٹھکانہ بھی ایک جگہ ہی ہوگا۔ آگے کوئی آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور بیوی انکار کرے کہ میں نے زنا کیا، اور مرد کہے کیا ہے، یا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو مرد کہے یہ میرا ہے، اس پر جو ہے اللہ فرمایا پہلے مرد قسمیں اٹھائے گا چار کہ اللہ کی قسم میری بیوی زانیہ ہے اور یہ بچہ میرا ہے، اور پانچویں قسم اٹھائے گا اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد چار قسمیں بیوی اٹھائے گی اور پانچویں قسم پھر بیوی اٹھائے گی اگر میں اپنی بات میں جھوٹی ہوں اللہ کا غضب ہو میرے اوپر۔ اگر دونوں قسمیں اٹھا لی یعنی اقرار نہیں کرتی بیوی اور شوہر الزام لگا لے، چار دونوں سے چار چار پانچ قسمیں لیں گے، اس کے بعد وقت کا قاضی جو ہے بیوی کو طلاق دے دے گا۔ شوہر کو کہا جائے گا طلاق دے، اگر خامد نہ دے تو قاضی دے دے گا، کہے گا چلو تمہارے نن جدائی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ میں ساتھ ہیں، غزوہ بنو مستلق بڑی سیدھی کہتے ہیں، آپ کا حال گم ہو گیا، آپ وہاں سے تقاضے کے گئی تھی، صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ واپسی آ کے بیٹھ گئی ہیں، اوپر جا کے ہوتے تھے ایسے چھپے نظر نہیں آتا پڑتا ہوتا، ہلکی پھول کا جسم تھا، وزن تھا نہیں، صحابہ کرام اٹھایا، سمجھے عائشہ بیٹھ گئی ہیں، کھا چل ہوتا اس طرح تھا کہ پیچھے دو صحابہ ایک صحابی آتے رہتے تھے کہ راستے میں اگر مسلمان کو شاید پھول ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں، پورا ایک کافر آگے چلتا ہے، دو یا ایک صحابی پیچھے چلتے تھے، دو تین صحابہ ہیں، تو سب کافر آگے چلا گیا، پیچھے حضرت سلمان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ سوئی پڑی اور منہ زبان سے نکلا اتنا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا، آپ پیدل چلے، کافر کے ساتھ مل گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی سلول جو بادشاہ منافقین کا جو ہے بادشاہ تھا، رئیس المنافقین تھا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک پلید ہی پلید تھا، سور کی طرح، اس نے جو ہے تہمت لگائی اپنا عائشہ صدیقہ پر کہ صفوان بن معطل کے ساتھ جو ہے پیچھے سے آ رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے جو ہے تہمت لگائی گئی، پورے جو ہے عرب کے اندر اس نے مشہور کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، آپ گھر بھی نہیں گئے، مسجد میں بیٹھے رہے، صحابہ کرام رو رو کے پریشان، ادھر ابوبکر صدیق پریشان، آپ کی بیٹی ہیں، خلیفہ ہیں، ادھر ابو عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے، بعد میں حضرت مصطح کی والدہ نے بتایا، مصطح حضرت عائشہ پھر روئی، ایسا بخار ہو گیا، بستر سے اٹھا گیا، پھر بڑی پریشان تھی۔ اللہ کے نبی اسلام جب کافی دن گزر گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا جو پسند رہتا ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بیوی آپ کے بستر پر کون لائے؟ فرمایا اللہ لائے، تو پھر فرمایا اللہ پاک، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ پاک بستر پر ناپاک عورت کو نہیں لائے، ہمارا تو یہی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ناپاک عورت کو اللہ آپ کے بستر پر نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہوئی، اتنے میں اللہ نے یہ پورے دو رکوع نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں آپ کی پاک دامنی ہوئی، آپ عائشہ بہت پاک نیک پاک کائنات کی ماں ہے۔ اب بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس تہمت کے قائل ہیں، تو یاد رکھنا جو بھی اس تہمت میں شک میں بھی پڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت پر شک کیا ہے۔ آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی، کسی کے گھر میں جانا ہے بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے، اجازت لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور سلام پیش کرو، السلام علیکم، سلام پیش کرو، اجازت آنے کی اجازت ہے، اگر وہ اجازت دے تو پھر جاؤ ورنہ پیچھے رہو۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر فرمایا جیسے مسجد ہے، سرکاری مساجد ہے، پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت بھی، یا مسافر خانے وہاں پر بغیر اجازت
صحیح کر دے. آگے اللہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جن رشتوں سے پردہ ہے. پھر آگے اللہ نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. کوئی غریب ہے ایک شادی ہو دوسری شادی کرے اللہ اس کو مالدار بنا دے. پھر بھی نہ ہو پھر تیسری شادی کر لے اللہ اس کو مالدار بنا دے. پھر بھی نہ ہو پھر چوتھی شادی کر لے اللہ اس کو مالدار بنا دے. حاجی صاحب خوش نصیب ہیں سارے تو شادی کر کے بیٹھے. اللہ پاک نے اتنی چیز توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین گھر بنا بنا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا پاک غلام سے شادی لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے ایمان والو، بچے اور غلام ان کو ہر وقت گھر میں جانے کی اجازت ہوتی تھی. ایسے کسی کے گھر میں بھی چلے جائیں بغیر بتائے. غلام اس وقت ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، ان کو بھی اجازت ہوتی تھی. اور جو معصوم چھوٹے جن سے پردہ ہے 3 وقتوں میں اللہ فرمایا منع ہے ان کو سمجھا دو پیار کر. بیٹا ہے بچی ہے کہ بیٹے ان 3 وقتوں کے اندر کسی کے گھر میں نہیں جانا. پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے. نمبر 2 ظہر کی نماز کے وقت. ظہر کی نماز کا وقت اس لیے کہا اب تو ماحول نہیں ہے. پہلے صحابہ کرام کے دور میں دوپہر کے سونے کو ضروری سمجھا اور یہ سنت بھی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیلولہ کیا کرو چاہے 10 منٹ کا ہی کیوں نہ. یہ دوپہر کو سونا سنت سمجھ کے آدمی سو. اس وقت جو ہے صحابہ کرام سویا کرتے تھے ورنہ دوپہر کے وقت بھی کسی کے گھر میں نہ جاؤ. تیسرا فرمایا عشاء کی نماز کے بعد. ان 3 وقتوں میں اپنے بچوں کو اور غلاموں کا سلسلہ کا رہنے اپنے معصوم بچوں کو سمجھا دو ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کے کمرے میں نہیں جانا. لیس علی محرم. اللہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا اپنے ماں باپ کے گھر، اولاد کے گھر، بہن بھائیوں کے گھر، خالوں کے گھر، ماموں کے گھر، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے گھر بھی بغیر جھجک کے تم کھانا کھا سکتے ہو. شرم نہیں کرنی چاہیے. بھوک لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع کرو. بھوک لگی کیا تو بھیا مجھے کھانا کھانا، بہن مجھے کھانا کھانا، یا دوست ہے یاد ہے روٹی تو کھواؤ. تو یہ بغیر جھجک اللہ فرمانے شرم کیے بغیر کہہ سکتے ہو. اس میں شرم سورۃ الفرقان سورۃ الفرقان جو کسی کو دنیا میں کھانا کھلائے گا یا اپنا قیامت کے دن ذخیرہ نجات ہے، نجات میں جنت میں جانے کا ذریعہ. اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی ڈبل ثواب ہے افطار